بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک دوست کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جب میرے والد کے حقے پر پابندی لگائی تو والد نے حقہ گودام میں رکھوا دیا اور یوں دکان کی بڑی اٹریکشن اچانک ختم ہو گئی۔ انہی دنوں ایکسچینج کی اپ گریڈیشن بھی شروع ہو گئی اور ہمارا فون بھی عارضی طور پر کٹ گیا۔ یوں دکان کی دوسری اٹریکشن بھی ختم ہو گئی۔ وہ لوگ جو روز صبح سویرے ہماری دکان پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کی شام بھی اسی دکان پر ہوتی تھی، وہ بھی اچانک غائب ہو گئے۔ ہم جن کو والد کا انتہائی قریبی دوست سمجھتے تھے، جو لوگ ہمارے چاچا جی ہوتے تھے، جو گلی میں داخل ہو کر اونچی آواز میں چودھری صاحب کا نعرہ لگاتے تھے اور جو گھنٹوں ہمارے والد کی تعریفیں کرتے تھے، وہ سب بھی غائب ہو گئے۔ ہم ان کی شکلیں تک بھول گئے۔ میرے والد سارا دن دکان پر اکیلے بیٹھے رہتے۔ میں اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے کچے ذہن کے لیے یہ صورتحال ہضم کرنا مشکل تھا۔ میں ایک دن والد کے پاس بیٹھا اور میں نے ان سے پوچھا، ابا جی آپ کے سارے دوست کہاں چلے گئے ہیں؟ میرے والد نے غور سے میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ میرے والد نے رومال سے میری آنکھیں صاف کی، سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار سے کہا، بیٹا یہ لوگ میرے دوست نہیں تھے، یہ حقے اور ٹیلی فون کے دوست تھے۔ حقہ بند ہو گیا، ٹیلی فون کٹ گیا، یہ لوگ بھی کٹ گئے۔ جس دن ٹیلی فون اور حقہ واپس آ جائے گا، یہ لوگ بھی اس دن واپس آ جائیں گے۔ میرے کچے ذہن نے یہ فلسفہ سمجھنے سے انکار کر دیا۔ میرے والد نے میرے چہرے کی گو مگو پڑھ لی۔ وہ بولے، بیٹا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے تو یہ نعمت اپنے ساتھ نئے دوست لے کر آتی ہے، لیکن ہم نعمت کے ان دوستوں کو اپنا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہی ہماری بے وقوفی ہوتی ہے۔ یہ نعمت جس دن چلی جاتی ہے، یہ سارے دوست بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور پھر میرے والد نے اس کے بعد ایک شاندار نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا آپ کا اصل کمال یہ ہوگا کہ آپ نعمتوں کے دوستوں کو نعمتوں کا دوست رہنے دو۔ آپ ان لوگوں کو کبھی اپنا حقیقی دوست نہ بننے دو، تم زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ میرے والد نے فرمایا، بیٹا آپ کار کے دوستوں کو کار کا دوست سمجھو، کاروبار کے دوستوں کو کاروبار کا دوست سمجھو اور اپنے عہدے کے دوستوں کو عہدے کا دوست سمجھو۔ ان لوگوں کو کبھی اپنے دل تک نہ پہنچنے دو۔ تمہارا دل کبھی زخمی نہیں ہوگا اور تم کبھی خون کے آنسو نہیں روگے۔ ناظرین کرام، آج کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔